للہ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب الی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس کا آج سبق نمبر 2 کے آج کے عنوانات میں نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزات، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ مبارک، نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت، نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلائی اور آپ کی پرورش مبارک، نمبر 6 اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام، نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا آغاز، نمبر 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے اوقات اور شق صدر کی کیفیت، نمبر 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد مکہ مکرمہ کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کے 6000 سال بعد مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت اللہ نے چند معجزات دکھائے، جن میں نمبر 1 کہ جو ایران کے آتش کدے تھے، فارس کے آتش کدے جو کئی ہزار سال سے جل رہے تھے، بجھ جاتے ہیں، اور کئی ہزار سال سے جو ان کے محل کی زینت بننے والے ان کے کنگرے وہ گر جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے دنیا کے ہر بادشاہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی، آپ کی ولادت کے وقت چند عجیب معجزات سامنے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ میرا بیٹا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، اس کی ناف کٹی ہوئی تھی، اس کا جسم بالکل صاف ستھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو کرامات اور انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب میں پیدا ہوا اس وقت میرا ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ پر کبھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا، اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہ تھی، بالکل صاف ستھرا بدن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت
آسمان سے ستارے جھک کر آپ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کا پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ ستارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جھک کر آ رہے ہیں، مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہیں یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اور کئی معجزات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 جانور عقیقہ کے ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور ایک تقریب کی گئی۔ اس تقریب کے اندر آپ کے دادا عبد المطلب نے، چونکہ قریش کے سرداروں کے ساتھ گہرا تعلق تھا، تو سب کو اس تقریب میں آنے کی دعوت دی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد طے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد طے کیا گیا تو قریش کے سردار آپ کے دادا عبد المطلب سے پوچھنے لگے، اے عبد المطلب، تو نے وہ نام کیوں تجویز کیا جو آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کسی نے نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بارے میں آپ کے دادا عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ فرمانے لگے، میں نے اپنے اس پوتے کا یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہمیشہ میرے اس پوتے کی حمد و ثنا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بارے میں دوسرا قول ملتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ میرا بیٹا میری پیٹ میں تھا تو اللہ تعالی نے مجھے خواب دکھایا۔ خواب کے اندر اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا کہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ تمام امتوں کا سردار بچہ ہے، یہ امام الانبیاء سید الانبیاء سید الامم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بارے میں آپ کی والدہ محترمہ کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ دوسرے قول کے مطابق اپنے اس بچے کا نام احمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نام مشہور نام ہیں اور اللہ تعالی نے بھی آپ کے ان 2 ناموں کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ نمبر 1 سورۃ الفتح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اللہ نے ذکر کیا، محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام مبارک سورۃ الصف کی ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا، اسمہ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نام جن کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا۔ یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر جو صدق دل سے ایمان رکھتا ہوگا اسی کو محمدی کہلانے کا حق ہے اور اسی کو احمدی کہلانے کا حق ہے۔ تو لہٰذا جب ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں تو محمدی بھی ہم ہیں اور احمدی بھی ہم ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی قادیانی یا مرزائی اگر یہ کہے تم محمدی ہو اور ہم احمدی ہیں تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے؟ محمدی بھی ہم ہیں اور احمدی بھی ہم ہیں۔ تم نہ احمدی ہو نہ محمدی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ جب تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر تمہیں احمدی کہلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ تم ہو غلامی۔ کون ہو؟ غلامی۔ اپنے گامے کو ماننے والے تم ہو گامی، تم احمدی نہیں ہو، کیونکہ تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اور عقیقہ کے بارے میں ہمیں جو پیغام سیرت ہے، سیرت النبی کورس کا جو مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ ہم عقیقہ نہیں کرتے، کیا مناتے ہیں؟ بولو، سالگرہ۔ دیکھو سب کو پتہ ہے سالگرہ مناتے ہیں نا۔ عقیقے کا پوچھ لے، اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، اور سالگرہ کا پتہ ہے نا بیٹا۔ سالگرہ ہندوؤں کی رسم ہے اور عقیقہ مسلمانوں کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو سیرت کورس کا مقصد یہی ہے،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عقیقہ والی سنت کو زندہ کریں اور سالگرہ والی جو رسم ہے اس سے ہم بچیں اور اپنے خاندان کو بچائیں۔ جو کوئی سالگرہ کرتا ہے اس میں کبھی بھی شرکت نہ کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کو یہ ترغیب دیں کہ جی ہم نے سالگرہ نہیں منانی، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں رواج نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کا یہ عمل ہے، یہ غیر مسلموں کی رسم ہے۔ ہمیں اس سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ والی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ دیکھو میں یہاں دوسری بات بھی عرض کر دیتا ہوں، جب ہم سالگرہ کرتے ہیں سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں یا بس تھوڑا تھوڑا سارن مل جائے، تھوڑا تھوڑا، اور عقیقہ کیا جائے تو کیا مزہ ہی نہیں آ رہا ہے کہ بکرا کھانے کا؟ کیوں جی؟ دیکھو اللہ تعالی نے جو انسان صاحب کو مذہب اسلام دیا، یہ مذہب کل انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس مذہب سے فائدہ صرف مسلمان اٹھا رہے ہیں، غیر مسلم نہیں اٹھا رہے۔ یہ انسان کی فطرت کے مطابق مذہب ہے۔ اللہ تعالی نے جو ایک جان کے صدقے کا حکم دیا، اس کے پیچھے ایک دوسری جان بھی ہے جو داؤ پہ لگی تھی، تو حضرت انسان دنیا میں آئے تھے، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب ولادت کے 7ویں روز عقیقہ کیا جائے گا تو گھر والی کتنے دن پیٹ بھر کے گوشت کھائے گی؟ کیوں جی بتائیں؟ اور بولو اور یار سنت کے اندر کتنی اللہ نے راحت رکھی ہے، اللہ نے سنت کے اندر کتنی برکت رکھی ہے۔ اگر عقیقہ کیا جائے ہر ایک کا کھانے کو دل کرے گا، اور اگر ایک کیٹ کاٹ کر ساری جان چھڑوا لی جائے، لوگوں نے کہنا اس سے اچھا تو نہ ہی بلاتے، انہوں نے تو صرف کھلونے جمع کرنے کے لیے، گفٹ جمع کرنے کے لیے پروگرام کیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دیکھو سنت عمل کو ترجیح دینی چاہیے۔ سارے اس چیز کا عہد کریں کہ آئندہ ہم اپنے گھروں کے اندر سالگرہ والی رسم نہیں کریں گے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ والی سنت کو زندہ کریں گے۔ اپنے گھروں میں جا کر یہ پیغام دینا ہے۔ دوسرا پیغام سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد طے کیا گیا، احمد طے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں قریش والوں نے پوچھا، کوئی نواں نام نہیں رکھا، مشہور نام نہیں رکھا، بہترین نام نہیں رکھا، آباء و اجداد والا نام نہیں رکھا، یہ نام کہاں سے لے آئے ہو؟ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے نواں نام نہیں دیکھنا، میں نے اسلامی اور پیارا نام دیکھنا تھا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ نواں ہونا چاہیے۔ کیوں علی بھائی؟ نہ نواں ہونا چاہیے، ہو جی میں نہ مرضی۔ کیوں جی ایسے نہیں کہتے؟ نام نیا نہ ہو، اسلامی نام کو ترجیح دیں اور اچھے نام کو ترجیح دیں۔ اور کئی مہینے نام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کیا نام طے کیا ہے؟ سنت کے مطابق ولادت کے 7ویں دن اپنے بچے کا نام منتخب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مبارک، آپ کے بیٹے ایک جن کا نام تھا قاسم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، انہی کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت ابو ابراہیم بھی ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ اگر ہم نے کنیت رکھنی ہے اپنے دوستوں کے نام سے یا شہرت کے لالچ میں عجیب و غریب کنیت نہ رکھیں، بلکہ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کے نام سے ہی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ آج رکھتے ہیں نا لوگ، جو زیادہ مشہور ہو رہا ہے اس کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں۔ یہ کیمرہ چل رہا ہے، ورنہ میں آپ کو ایک جملہ دیتا، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ بس سادہ سا کر گیا تو کسی کے ساتھ جڑ کے بڑا ہونے سے بہتر ہے کہ ڈوب کے غیرت سے مر جائے، ساری زندگی بڑا نہ ہو۔ اپنے کام کے اندر، اپنے نام کے اندر وہ دم پیدا کرو کہ لوگ تیرے ساتھ جڑ کے بڑے ہوں۔ لوگوں کے ساتھ جڑ کے خود بڑا ہونے کے لالچ میں نہ پڑو۔ اگر کنیت رکھنی ہے اپنی اولاد کے، اپنے بیٹوں کے نام سے رکھو، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نام کے بارے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جس نے میرے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف محمد نا پورا نہیں ہے، کہتے ہیں نا محمد نا اگر پورا نہیں ہے تو یہ کل کائنات ادھوری ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا نہیں ہے تو ساری کائنات ادھوری ہے، کیونکہ پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اپنی اولاد کا نام محمد رکھنا چاہیے. اور ایک نسخہ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، جس کو بیٹا نہ ہو رہا ہو، اللہ والے بتاتے ہیں جس کو بیٹیاں ہو رہی ہو، بیٹے کی ضرورت ہو، بیٹے کی چاہت رکھتا ہو، وہ پکا ارادہ کرے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ اس کو بیٹا دے دیں گے. یہ میں نے خود آزمایا یہ عمل. میرے پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، تو میری خواہش تھی، تو مجھے کسی نے بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا. تو اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا. اچھا جب دوسرا بیٹا ہونا تھا تو میں اس وقت سوچ میں نے کہا کہ میں نام محمد رکھوں گا، لیکن جب قریب ہوا تو میں نے کہا پہلے کا نام تو محمد ہے، اب کوئی اور نام رکھ لیں گے، محمد علی یا کوئی اور رکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے. تو بات یہ ہے کہ جو وظیفہ جو عمل اللہ والے بتاتے ہیں ان کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پورا نام ہے، محمد نام رکھنے کے فضائل ہیں. غیروں کی باتوں سے بچنا چاہیے. او جی کہتے ہیں اگر نام اس کا محمد رکھ دیا کل کو غلط کام کرے گا، شرارتیں کرے گا، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، والدین کو اپنے بچے کا کتنا خیال ہے، کتنا پیار ہے. ابھی پیدا ہوا نہیں ہے اور پہلے ہی سوچنا شروع کر دیا غلط کام کرے گا، شرارتیں کرے گا. اور یہ سوچ لو کہ اچھا بنے گا، نیک بنے گا، ولی بنے گا، یہ سوچ لو نا. منفی سوچ، منفی خیالات تو منفی نتائج. اچھے تاثرات ہوں تو اچھے نتائج نکلتے ہیں، اگر برے تاثرات ہوں نتائج بھی برے نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ہمیں یہی پیغام سیرت ہے کہ اپنے بچوں کا نام اسلامی اور اچھا رکھیں. نواں اور ایٹومیٹک نام نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ ایٹو فریٹو نام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مبارک ابو القاسم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت با سعادت کے 3 دن بعد تک آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں. رات آپ کی برکت سے میں یہ پیغام سیرت لکھ رہا ہوں. اس کتاب میں پیغام سیرت نہیں ہے، صرف سیرت لکھی ہوئی ہے. تو دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے، پہلی کتاب تو ختم ہو گئی ہے. تو دوسرے ایڈیشن میں میں چاہتا ہوں کہ ہر سبق کے آخر میں پیغام سیرت بھی درج کیا جائے کہ اس موضوع سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے. یہ معلوماتی کتاب ہے لیکن وہ معمولات کی کتاب ہوگی، یعنی اس کے اندر اعمال بھی ساتھ ساتھ ہوں گے کہ اس عمل سے ہم نے کیا کرنا ہے. تو رات آپ کی برکت سے یہ بات دل میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے. تو آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا بعد میں پہلے ڈبے والا دودھ ٹھوک دو. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ڈبے والا دودھ. کئی عورتیں خود جان چھڑوا رہی ہیں مجھے دودھ نہ پلانا پڑے، خود جان چھڑوا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے دودھ نہ پلانا پڑے. وہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکی وہ اس کا ذہن بنا رہی ہوتی ہیں، پاس بیٹھ کے دودھ پلائے گی، پٹھے کمزور ہو جائیں گے، جسم میں کمزوری آ جائے گی، یہ ہو جائے گی. غذا اللہ نے دینی ہے، تو کہاں سے آ گئی ہے؟ ماں کو چاہیے پہلا حق ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلائے. پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا دودھ کس نے پلایا؟ آپ کی والدہ نے. تو اس لیے سب سے پہلے ماں کو چاہیے خود دودھ پلائے. باقی آگے مسائل موجود ہیں، اجازت موجود ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. سارے مسائل قرآن پاک میں موجود ہیں، اجازت ہے. اگر آپ کسی باندی سے یا کسی اجرت دے کر بھی دودھ پلانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت موجود ہے، لیکن پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کو چاہیے اپنے بچے کا دودھ پلائے. ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو بچہ صحت مند ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلائی
ولادت کے 3 یا 5 دن بعد ابو لہب کی باندی حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 2 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 2 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دستور تھا، اہل عرب کا یہ دستور تھا، قانون تھا، ضابطہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کی اچھی اور تازہ نشو و نما کے لیے، اچھی پرورش کے لیے دیہات کے علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے کہ دیہات کے اندر صاف ستھری اور تازہ ہوا ہوتی ہے، تازہ خوراک ملتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، شہروں کے اندر تو زیادہ تر برگر اور شوارمے، اور دیہات کے اندر فروٹ ملتے ہیں، تازہ سبزیاں ملتی ہیں۔ خالص دودھ دیہات میں ہوتا ہے شہر میں؟ دیہات میں۔ تو اہل عرب کا یہ دستور تھا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ اور صاف ستھری پرورش کروانی تھی، جس لیے اللہ نے اہل عرب میں بھیجا۔ عرب دستور کے مطابق اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جب مکہ میں آئی، ساری عورتیں دیکھتی ہیں کہ بچہ یتیم ہے، چھوڑ دیتی ہیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتی ہیں۔ ساری دائیوں نے امید لگائی دنیا سے، اور اماں حلیمہ نے امید لگائی اللہ سے۔ اللہ سے امید لگائی تو اللہ نے بھاگ جگا دیے، مقدر چمکا دیے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا خالی گود جانے سے بہتر ہے، چلو بچہ یتیم ہے اٹھا لیتی ہوں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھاتی ہیں، آپ نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے کہ اونٹنی کمزور بھی بھاگنے لگتی ہے، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری دائیوں کی بکریاں چرنے کے لیے جنگل میں جاتی، کسی بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا جتنا میری ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اس کے گھر میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جگہ دیں، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کے اعمال کو، تو ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، گود میں لے کر اپنے خاوند کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ جب خاوند کے پیچھے بیٹھی، اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ اماں حلیمہ نے دیکھا، نیچے اتری، جب نیچے اتری تو اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی۔ شوہر نے کہا پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، اونٹنی چلتی کیوں نہیں ہے؟ ساتھ ہی کہا لاؤ یہ بچہ مجھے پکڑاؤ، بچہ مجھے پکڑاؤ، شاید اونٹنی جو ہے وہ ڈر رہی ہے، بچہ تیری گود میں ہے، بچہ مجھے پکڑاؤ۔ جب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ کے شوہر نے پکڑا، اب اونٹنی چلتی نہیں، اب بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں میں ایک نکتہ عرض کر دیتا ہوں، اماں حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاوند کی پشت پر رکھا، ان کی اونٹنی چلی؟ ان کی اونٹنی چلی؟ نہیں۔ تو ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو پشت پہ رکھیں گے، ہماری دنیا کی گاڑی چل جائے گی؟ ہماری دنیا کی گاڑی چلے گی؟ کبھی بھی نہیں چلے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی چلے نہیں بھاگے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں مقدم رکھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل میں آگے رکھنا ہوگا۔ شادی ہو یا فوتگی ہو، غم ہو یا خوشی ہو، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھنا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھیں گے تو ہماری اونٹنی بھاگتی جائے گی، ہمیں دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی رسوائی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 سال کی عمر تک پرورش پاتے ہیں۔ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 2 سال ہوئی، میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوایا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ
वल्हम्दु लिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला कलाम है। आपकी ज़िंदगी मुबारक का ये पहला बोल है। 2 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए। तो इससे मैंने रात बैठा था, मैं सोचता रहा इससे कौन सा पैगाम सीरत निकलेगा, कौन सा इससे नुक्ता निकलेगा। अल्लाह ने ये बात दिल में डाली कि जब तुम्हारा बच्चा अभी होश संभाल रहा हो, बच्चा अभी छोटा सा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से पहला लफ्ज अल्लाह निकला। क्या निकला? अल्लाह। तो हमें यही पैगाम सीरत है कि हम भी अपने बच्चों को पहला लफ्ज कौन सा सिखाएं? अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी मौजूद है सुनन बहकी के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू करे उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सिखा दो। यानी बच्चे को पहला बोल अल्लाह का सिखाओ। पहला बोल कौन सा सिखाओ? अल्लाह का सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल की उम्र तक अम्मा हलीमा के पास मौजूद है। अब वादा पूरा हो गया। अम्मा हलीमा ने हज़रत आमना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए लिया था? दूध पिलाने के लिए। किस लिए? अब दूध तो पिला लिया, अब उसूलन वापस करना बनता है कि अम्मा हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के हवाले कर दें। लेकिन अम्मा हलीमा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। हज़रत आमना के पास गई, जाकर कहती हैं ये बच्चा प्यारा बड़ा है, बच्चा खूबसूरत बहुत है, इसको छोड़ने को दिल नहीं करता। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया ही ऐसा था, जो भी मोहब्बत से देखने आया उसका कभी भी छोड़ने को दिल नहीं किया। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में चंद अशार इंतहाई मुख्तसर फरमाते हैं। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत आज तक किसी आँख ने नहीं देखा। ये नहीं फरमाया कि मेरी आँख ने नहीं देखा, क्या फरमाया? किसी आँख ने नहीं देखा। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ। किसी औरत ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कितना खूबसूरत। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अर्ज़ करते गए, अल्लाह बनाता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया कि छोड़ने को अम्मा हलीमा का दिल नहीं करता था। हज़रत आमना से इजाज़त ली, मैं इस बच्चे की और परवरिश करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद 2 साल अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास परवरिश पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारका 4 साल होती है, आप अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास परवरिश पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने रज़ाई भाई के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए गए हुए हैं। 2 सफ़ेद पोश लिबास आते हैं। 2 आदमियों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, आपका सीना मुबारक चाक किया, आपके दिल को निकाला, दिल मुबारक को जन्नत के पानी से, बर्फ़ के पानी से धोकर दोबारा सीने में रख कर सीना सिलाई कर दिया। अब ये सारा वाक़या आपके रज़ाई भाई ने देखा, डर गया, डर कर अम्मा हलीमा के पास आया। अम्मा जान, हमारे कुरैशी भाई का 2 आदमियों ने सीना चाक कर दिया है। अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह दौड़ती हुई आई, आकर देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर वाक़अतन ज़ख़म के सही होने का निशान था। ज़ख़म का खून आलूद निशान नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि आपका सीना जब सिलाई किया जाता फौरन जख्म ऐसे हो जाता जैसे कि जख्म था ही नहीं। जख्म ठीक होने के बाद जैसे निशान नहीं बन जाता लकीर से, ऐसा खुशक निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक थर था। अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा देख कर डर गई, परेशान हो गई। बच्चा बड़ा कीमती है, अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं, बच्चे को कुछ हो ना जाए, अब इसकी माँ के हवाले कर देती हूँ। लेकिन अब तक भी अम्मा हलीमा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था।
شق صدر والے واقعے کو دیکھ کر ڈر گئی کہ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، لہذا اس کی ماں کے حوالے کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیتی ہیں۔ جب آ کر سارے واقعات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو بتائے، حضرت آمنہ بالکل پریشان اور حیران نہ ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے کئی واقعات دیکھ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، فرماتی ہیں مجھے وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے جسم پر کوئی علائش نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں حضرت آمنہ دیکھ چکی تھیں، وہ جان گئی تھی۔ اللہ نے خواب میں بھی بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سینہ چاک کیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے شق صدر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پہلی مرتبہ آپ کا شق صدر 4 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر پوری زندگی میں کل 4 مرتبہ ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 4۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں کیا گیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں کیا گیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں کیا گیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھی مرتبہ شق صدر 51 سال کی عمر میں کیا گیا۔ شق صدر کرنے کی چند حکمتیں، چند وجوہات تھیں۔ پہلی مرتبہ جب شق صدر کیا گیا، اس کی حکمت اور وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل مبارک کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تھا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کے دل مبارک کو نکال کر جنت کے برف کے پانی سے دھو دیا اور وہ سیاہ نقطہ ختم کروا دیا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر کیا گیا، آپ کی عمر 10 سال ہے۔ اس کی وجہ اور علت اور حکمت یہ ہے کہ آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکل جائے، آپ کے دل کے اندر کھیل کود کا شوق نہ آئے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکالا گیا۔ اب بچے سوچ رہے ہوں گے کہ کھیل کود جو ہے یہ بری چیز تو نہیں ہے، ہم نے تو کئی مولویوں کو کھیلتے دیکھا ہے۔ دیکھو، کھیل کود بری چیز نہیں ہے، کھیل کود کا شوق ہونا بری چیز ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کھیلتا ہے روزانہ عصر کے بعد آدھا گھنٹہ، یہ تو ہے کھیل، اور ایک آدمی صبح سے شروع ہوتا ہے رات عشاء تک وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، یہ ہے کھیل کود کا شوق۔ فرق ہے نا دونوں میں؟ کھیل کود گناہ نہیں ہے، لیکن کھیل کود کا شوق ہونا یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ کھیل کود کا شوق ہو تو ماں ساری رات آوازیں دیتی رہتی ہے، سو جا میرا پتر سو جا، لیکن پتر کیا کہہ رہا ہے؟ اماں جان میں 2 فوجی اور مار دوں، کہتا ہے نا 2-3 فوجی اور مار لوں، یہ تھوڑی سی گیم رہ گئی ہے، تھوڑا سا کھیل لوں۔ جن مسلمانوں نے بستر میں بیٹھ کر فوجی مارنے ہیں، وہ میدان میں کیا ماریں گے؟ یہ انگریز نے ہمارے ہاتھ میں تحفہ دیا اسی لیے کہ مسلمان جو ہے وہ اصل طاقت سے، اصل جذبہ جہاد سے نکل جائے۔ ہم جاتے نہیں ہیں گہرائی تک۔ تمہیں مولویوں سے اسی لیے دور کیا جاتا ہے کہ دشمن کے ہر وار کا مولویوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے سازش کیا ہے۔ یہ سازش اسی لیے ہے کہ اب مسلمانوں میں کوئی محمد بن قاسم نہ اٹھے، کوئی بھی صلاح الدین ایوبی نہیں اٹھنا چاہیے، اب کوئی بھی ملا عمر نہ پیدا ہو۔ اس لیے یہ سب کے ہاتھ میں کھلونے دے دیے، لو اس میں فوجی مارتے رہو۔ میں نے اپنے استاد جی سے پہلی مرتبہ جب مشورہ کیا کہ میں نے کہا میں کتاب لکھنی شروع کرنے لگا ہوں، تو اس کے لیے سب سے آسان کام بتا دیں۔ کہنے لگے کتاب لکھنی ہے تو سب سے آسان کام یہ ہے جتنے دن کتاب لکھنی ہے موبائل بند کر کے رکھ دو۔ اور حقیقت ہے، جتنے دن کتاب لکھ کے موبائل بند کر کے رکھا ہے تب کتاب پوری ہوئی ہے، ورنہ انسان کی یکسوئی آتی نہیں ہے کام میں۔ کبھی میسج آ رہا ہے، کبھی فون آ رہا ہے، کبھی واٹس ایپ آ رہا ہے، کبھی ویڈیو آ رہی ہے، کبھی جا رہی ہے، سارے تماشے اسی میں بندے کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔
ہمارے استاد محترم علی بھائی ملے ہوئے ہیں، بڑے شوق سے ملتے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ان سے میرا مشورہ ہوا، آمدہ نگر میں ان سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے سب سے زیادہ آپ کو سوشل میڈیا سے پرہیز کرنا پڑے گا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ کس چیز سے پرہیز کرنا پڑے گا؟ سوشل میڈیا پہ۔ میں نے کہا اگر سوشل میڈیا پہ بھی کام ہی شروع کر لوں، کہہ لیں گے یہ تو نور علی نور ہو جائے گا، آپ جب بھی سوشل میڈیا پہ جائیں گے ادھر بھی کام ہی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے میں نے پھر اپنا چینل بنا لیا۔ کیا بنایا؟ چینل۔ اب موبائل کھولتے ہیں اس میں بھی اپنا یہی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم، فضول چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں۔ تو لہٰذا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو موبائل شریف ہے نا، اس سے بچو گے تو بڑھو گے، پلو گے، کام کرو گے، ورنہ یہ موبائل آپ کو نکلنے نہیں دے گا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ آزما کے دیکھ لینا، جب آپ نے کام کرنا ہوگا اس کو چھوڑو گے تو کام ہوگا، ورنہ کام نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں نے تو پوری دنیا میں راج کرنا تھا، آج مسلمان اپنی رضائی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ساری دنیا رضائی میں آ گئی ہے۔ یہ انگریز کی چال تھی، ہم نے اس چال سے بچنا ہے، ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کی بات چل رہی تھی، کھیل کود سے بات آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکل جائے۔ تیسری مرتبہ آپ کا شق صدر کرنے کی وجہ اور حکمت یہ تھی 40 سال کی عمر میں کہ آپ کو اب اللہ کی طرف سے نبوت ملنی ہے، کلام ملنا ہے، قرآن ملنا ہے۔ اس کی طاقت کو برداشت کرنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت تھی، سہارے کی ضرورت تھی۔ قرآن کریم وحی کو برداشت کرنے کے لیے واقعتاً قوت کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اس لیے آپ کا شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک کے اندر وحی الہی کو، قرآن کو برداشت کرنے کی طاقت ڈال دی۔ وحی الہی کو برداشت کرنے کے لیے طاقت کی کتنی زیادہ ضرورت پڑے گی اور کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ ہم یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کرتے سارے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتر رہا ہے، وہ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ نے شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک کے اندر وحی الہی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ دی۔ تیسری مرتبہ شق صدر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل کے اندر وہ طاقت آ جائے جس طاقت سے اللہ کے قرآن کو برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے پہلے شق صدر کیا گیا کہ اب آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے ساتھ دنیاوی زندگی سے اللہ کے عرش پر جا کر اللہ کا دیدار کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اللہ کا دیدار کرنا تھا۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، تجلیات الہی کو دیکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، اس کو برداشت بھی تو کرنا تھا۔ طاقت کی ضرورت کیوں نہ پڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تجھے ایک بار دیکھنا ہے، تیرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بار تو دیکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو پھر پہلے میرے نور کی ایک تجلی دیکھو۔ اللہ کا دیدار نہیں، اللہ کے دیدار کے نور کی تجلی، اللہ کے دیدار کے نور کی تجلی۔ 3 سٹیپ آگے، اگر تجلی دیکھ لی، برداشت کر لیا تو موسیٰ تجھے اپنا دیدار بھی کروا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ کوہ طور پہ، طور سینا آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ سورۃ الاعراف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی تجلی پڑی پہاڑ پہ، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً گر پڑے. موسیٰ صاحب تو وہیں بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش. اللہ کے دیدار کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھو ہم سورج کو جی بھر کے آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے، اور کئی سائنسدان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سورج پہ جا بھی چکے ہیں، ان کے لیے پاس وہ طاقت اور وہ آلات انہوں نے استعمال کیے. یہ مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار کروانے کے لیے آپ کے دل مبارک کے اندر وہ طاقت رکھ دی جس سے اللہ کا دیدار کرنا میرے محبوب کے لیے آسان ہو جائے. آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں بندہ دل گردے والا ہوئے نا سوکھا ڈردا نہیں، کہتے ہیں نا، جلدی پریشان نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا، حوصلہ نہیں ہارتا. تو آپ کے دل مبارک میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ میرا محبوب میرے دیدار کے بعد جو ہے وہ ہمت نہ ہار جائے. اللہ کا نور، اللہ کو دیکھنا کوئی عام بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے چوتھی مرتبہ اس لیے شق صدر کیا کہ تجلیات الہی کو برداشت کرنے کی طاقت دل میں بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل شق صدر 4 مرتبہ ہوا. آپ کے شق صدر کی کیفیت کیا تھی؟ شق صدر مطلب یہ ہے کہ کیسے کیا جاتا تھا، کیا چیز ہے. شق صدر آپ کے سینہ مبارک کو جنت کے برتنوں کو لایا جاتا اور جنت کا جو زمزم کا پانی ہے برف والا ٹھنڈا، اس سے لا کر آپ کے دل مبارک کو دھویا جاتا. جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا جاتا، سینہ مبارک چاک کیا جاتا، دل نکال کر اس برف کے پانی سے دھو کر دوبارہ سینہ مبارک میں رکھ کر آپ کا سینہ سلائی کر دیا جاتا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ دل نکل جاتا تھا، آپ پھر بھی زندہ ہوتے تھے. آج تو دل آپ کے سینے میں موجود ہے اور پھر زندہ نہیں مانتے یار علی بھائی. آج تو دل موجود ہے تو آج زندہ نہیں مانتے. جب دل نکالا گیا آپ تو اس وقت بھی زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کی کیفیت برف کے پانی سے کیوں دھویا جاتا تھا؟ کیوں نہیں کسی چیز کو اچھی طرح صاف کرنا ہو گرم پانی سے دھوتے ہیں ٹھنڈے سے؟ بولو. تو آپ کے دل کو ٹھنڈے پانی سے دھویا جا رہا ہے کیوں جی؟ سوال سمجھ آتا ہے نا؟ بڑے سوال ایسے ہیں کہ جو مولویوں کے بغیر نہیں چلا جاتا بندے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. کیا بھر رہے ہیں؟ آگ. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، شیطان کو پیدا کیا آگ سے. تو آپ کے دل مبارک سے گندگی کو دور کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود تھا آپ کے دل مبارک سے معصیت اور نافرمانی والا مادہ نکالنا، اس کو دور کرنا. تو وہ مادہ شیطانی مادہ ہوتا تھا جو کہ انتہائی گرم ہوتا تھا. اس کو گرمی کو ختم کرنے کے لیے، اچھی طرح دور کرنے کے لیے برف کے پانی سے دھویا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے دھو دے. اچھا چلو اور آپ کو سادہ کر کے مثال دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، جب کسی کو غصہ آئے تو فوراً کیا کر لے؟ وضو کر لے، پانی پیے. کیا کرے؟ پانی پیے. غصہ آنا شیطانی عمل ہے اور وضو کرنا سنت عمل ہے. تو پھر شیطان دور ہو جائے گا نا. دیکھو ٹھنڈک سے آگ کو دور کر دیا. اور مثال دے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گرمی ہے؟ ٹھنڈک ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو ٹھنڈک ہے اس کا تعلق ہے جنت سے،
بندے کو سکون اور ٹھنڈ پی جاندی ہے یا سیک پی جاندہ ہے؟ ٹھنڈ پی جاندی. دیکھو اس لیے آپ کے دل مبارک کو برف کے پانی سے دھویا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک برف کے پانی سے اس لیے دھویا جاتا کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگا کرتے تھے, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یعنی گناہوں سے میری اولاد کو بچا. تو آپ کے دل مبارک سے گناہوں کا مادہ دور کرنا مقصود تھا, میل کچیل دور کرنا مقصود نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کرنے کے بعد آپ کی پشت کی بائیں جانب مہر نبوت لگائی جاتی تھی. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی مہر نبوت ولادت کے وقت لگی ہوئی تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ جب بھی آپ کا شق صدر کیا گیا اس وقت آپ کو مہر نبوت لگائی جاتی تھی. دونوں قول اگر جوڑنے ہوں تو ایک آپ جب پیدا ہوئے مہر نبوت لگی ہوئی تھی, لیکن جب شق صدر کیا جاتا اسی مہر نبوت کو دوبارہ تازہ کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت انڈا نما گول تھی, بالکل گول نہ تھی, جیسے انڈا گول نہیں ہوتا اس طرح گول تھی. آپ کی مہر نبوت کے اندر 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے, اللہ, رسول, محمد. کون سے 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے؟ اللہ, رسول, محمد. یعنی محمد اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس پرورش پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اس وقت 6 سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پرورش پا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوتا ہے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ, اپنے ننھال مدینہ طیبہ بنو نجار جاتے ہیں. وہاں واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے. آج جس جگہ پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے 1400 سال بعد وہ مقام آج بھی ویران ہے, جنگل ہے. خود سوچیں 1400 سال پہلے اس جگہ کی کیا کیفیت ہوگی. آپ کا تو سہارا بھی کوئی نہیں, آپ تو یتیم تھے. ایک ماں ہی آپ کا بہت قریبی رشتہ تھا, اس کو بھی اللہ نے جدا کر دیا. کتنی آزمائشیں. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ساری گلاں مانتے لوی ہے لیکن تنگی بڑی ہے. کیا کہتے ہیں؟ مشکل بڑی ہے, تنگی بڑی ہوندی ہے, پریشانی بہت ہے. بھائی اسلام کے اندر آنا ہے, اللہ نے آزمائشوں میں راحت رکھی ہے, آزمائشوں میں سکون رکھا ہے. آزمائشوں میں قربانی میں سکون کیسے؟ مثال عرض کر دیتا ہوں, اتنی باتیں شاید ہی آپ کو کوئی کھول کھول کو سمجھائے. علی بھائی, تکلیف میں اسلام میں سکون ہے, آزمائش میں سکون ہے. جنت کے اندر جب شہید پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی اور کچھ چاہیے تو مانگو. وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ مل گیا, لیکن ایک چیز بار بار مانگنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا؟ کہے گا یا اللہ جب میدان جہاد میں لڑ رہا تھا, دشمن کا وار لگا تھا مجھے, جو میرا خون کا قطرہ گرا, جب میری جان نکلی, جو سکون اور راحت اس وقت مجھے ملا وہ سکون دوبارہ چاہیے. دوبارہ دنیا میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں. جس سے یہ بات واضح ہے کہ ظاہراً جان لگ رہی ہے, تیر لگ رہا ہے, تلوار لگ رہی ہے, لیکن مل کیا رہا ہے؟ سکون. اسلام کے اندر اللہ نے مشقت میں سکون رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ کھانے کے اندر بڑا سکون ہے, بڑا مزہ ہے. کھلانے کے اندر جو سکون اور مزہ ہے وہ کھانے میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کبھی ایسے ہوا ہمیں کوئی چیز کھاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں؟ کبھی کسی کے آئے ہوں؟ اور جب کسی غریب کو, محتاج کو ہم محبت سے کھلاتے ہیں تو وہ خوشی سے کھا رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ نہیں؟ جس سے یہ بات خوب واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے اسلام کے اندر جو آزمائش, امتحان, مشقت رکھی ہے اس سے انسان کی طبیعت کو صحیح سکون ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے. آپ کی والدہ محترمہ کا مقام ابوا پر انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی عمر مزید اپنے دادا عبد المطلب کے پاس گزاری۔ 2 سال 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں گزارتے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب کی عمر جب 82 سال ہوئی، بہت زیادہ عمر ہو گئی، ان کے دل میں خیال آیا کہ اپنے پوتے کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دوں جو میرے پوتے کی خوب دیکھ بھال کرے، پرورش کرے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک قول کے مطابق اپنے بیٹے زبیر بن عبد المطلب کے حوالے کیا، دوسرے قول کے مطابق ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ باقی جو آپ کے چچا ہیں ان میں آپ کے دادا کی طرف سے وہ تو سکے ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے، ماں ایک نہیں ہے۔ اور جو ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب ہیں یہ اور حضرت عبداللہ، یہ تینوں ایک ماں سے ہیں، ایک باپ سے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اس لیے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی پرورش میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عمر مبارکہ 10 سال ہوتی ہے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پرورش پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنے سبق کا کل آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن کر، پڑھ کر، یاد کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔